بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا اور جداگانہ مکاتب فکر ابھر کر سامنے آئے، جبکہ خلافت کی نص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں فرما دی تھی۔ اس کے باوجود اسلام کے اتحاد کو لوگوں نے خلافت کے نام پر پاش پاش کر دیا۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فصل خلیفہ منتخب کر لیا، جن کی خلافت کا سلسلہ 20ویں صدی کی شروعات تک ترکی میں خلافت عثمانیہ تک رہا، جسے آل سعود نے انگریزوں کے ساتھ مل کر نیست و نابود کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امام علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مان لیا، اور جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور ان کے وقت کے امام و خلیفہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ قارئین کرام، اسلام کے یہ دو بڑے فرقے ہیں، حضرت ابو بکر کو ماننے والے سنی کہلائے اور علی علیہ السلام کو ماننے والے شیعہ۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے اعلان یعنی دعوت ذی العشیرہ سے لے کر اپنی زندگی کے آخری ایام حجۃ الوداع تک کئی دفعہ اپنے بعد بلا فصل علی علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا۔ جن حضرات کو تحقیق کی تجسس ہو وہ تاریخ کی کتب کی طرف رجوع کریں۔ ہم یہاں پر صرف مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب صحیح مسلم سے ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 5 باب امارت کے مسائل میں حدیث نمبر 4711 ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، میں نے جابر بن سمرہ کو لکھا اور نافع غلام کے ہاتھ بھیجا کہ مجھ سے بیان کرو جو تم نے سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ انہوں نے لکھا، میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے جمعہ کے دن شام کو جس دن معاذ اسلمی سنگسار کیے گئے، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو یا تم پر 12 خلیفہ ہوں اور وہ سب قریشی ہوں گے۔ اور میں نے سنا آپ فرماتے تھے ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی کسرا کے سفید محل کو فتح کرے گی۔ اور میں نے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے قریب جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچنا۔ اور میں نے سنا آپ فرماتے تھے جب اللہ تم میں سے کسی کو دولت دے تو پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اور میں نے سنا آپ فرماتے تھے میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا حوض کوثر پر۔ حضرات، 12 خلفاء کے بارے میں اس طرح کی احادیث صحائح ستہ کی تمام کتب میں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے قیامت تک صرف اور صرف 12 خلفاء ہوں گے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں حضرت ابو بکر سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک خلافت راشدہ ہے جو کہ 5 خلفاء ہیں۔ اس کے بعد خلفاء بنو امیہ ہیں جن کی تعداد 14 ہے۔ اس کے بعد خلفاء بنی عباس ہیں جن کی تعداد 16 ہے، اور اس طرح ان کی کل تعداد 35 ہو جاتی ہے، اور اگر خلافت عثمانیہ کو ملا لیا جائے تو تعداد اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ بعض اہل سنت حضرات ملعون و مردود صدام حسین اور بدنام زمانہ ملا عمر کو بھی اپنا خلیفہ جانتے ہیں۔ حضرات، اہل سنت کے یہاں سلسلہ خلافت میں ایک نام یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا بھی آتا ہے، جو مسند خلافت پر بیٹھ کر کھلے عام شراب پیتا تھا۔ بندروں اور کتوں کے ساتھ کھیلنا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ ایسا خلیفہ تھا جو بے جھجک اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ میں آگ لگا دی، جس میں اس دمبے کی سینگ بھی جل گئی جو ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہو گیا تھا۔ یہی وہ خلیفہ تھا جس نے مسجد نبوی کو استبل بنا دیا تھا، یعنی مسجد نبوی کو گھوڑے اور خچر کے رہنے کی جگہ بنا دیا تھا۔
اور اس نے اپنی فوج کو مدینہ کی عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جبراً 10,000 عورتوں کو حملہ کروا دیا تھا۔ مختصر یہ کہ یہ وہ زنا زادہ تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے خطا قتل کیا، اور اس کی دادی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضرات، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سوائے شیعہ کے کوئی اور نہیں ہے جو 12 خلفاؤں کو مانتا ہو، اور شیعہ حضرات جن 12 خلفاء کو مانتے ہیں وہ سب کے سب بنی ہاشم اور قریش سے ہیں۔